وعلیکم، صبح بخیر۔ آج آپ کو نئے پلانٹ سے آج کا دن کا آغاز کر رہے ہیں۔ آپ کو چنار کے بارے میں بتانا ہے۔ چنار، جس کو اردو میں بھی چنار کہا جاتا ہے، تقریباً زیادہ زبانوں میں سے چنار کہا جاتا ہے۔ پشتو میں بھی اس کو چنار کہا جاتا ہے، اردو میں بھی، میرے خیال میں پنجابی میں بھی اس کو چنار کہا جاتا ہے جی۔ تو یہ تو ویسے مشہور ہے کہ کشمیر میں زیادہ پائے جاتے ہیں، لیکن ہمارے علاقے خیبر پختونخوا میں بھی بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، اور میرے خیال میں پنجاب کے کچھ علاقوں میں بھی ہوں گی۔ تو چنار تو ویسے پرانے زمانے میں یہ جو ہے نا، جو چشمے ہوتے تھے نا، چشموں کے ساتھ ساتھ، کیونکہ چشموں کے ساتھ یہ خوش رہتا ہے، تو چشموں کے ساتھ ساتھ لوگ لگاتے تھے اور بڑی درخت بن جاتی تھی۔ تو چشموں میں یہ بڑی تاریخ کی بات ہے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ چشموں کے ساتھ اکثر چنار کا پودا لگایا جاتا تھا، جو قدرتی چشمے ہوتے ہیں نا پانی کے۔ تو اس میں لوگ آتے تھے، کیونکہ اس ٹائم میں بھی پانی کی کمی تھی، کیونکہ پانی کی کمی، ٹیوب ویل وغیرہ کا رواج نہیں تھا، تو لوگ آتے تھے قدرتی چشموں کے ساتھ۔ اور گرمی کے موسم میں جب یہ چنار لگا ہوا تھا چشموں کے ساتھ بڑی درخت، تو اس کی سائے میں بیٹھ کے چشموں کی ٹھنڈے اور تازہ پانی پی رہے تھے۔ تو اسی وجہ سے چنار کو جو ہے شاعروں نے بھی اپنی شاعری میں اس کو ایک اہم مقام دیا ہے۔ تو اسی وجہ سے جو ہے نا یہ ایک بڑی مطلب کہ پاکستان یا برصغیر پاک و ہند کی تاریخ سے چنار کے پودے کا بہت بڑا ایک حصہ ہے، ایک اہمیت ہے۔ پرانے زمانے میں لوگ جب سفر کرتے تھے، زیادہ تر پیدل سفر ہوتی تھی، تو چنار کا درخت جہاں پر تھا، راستے کے ساتھ لگا ہوا تھا، وہ کیونکہ چنار کی بہت بڑی درخت ہوتی ہے، اس کا سایہ ٹھنڈا ہوتا ہے، تو اس کی سائے کے نیچے جو ہے آرام کرتے تھے، خوش گپیاں مناتے تھے، اور اسی وجہ سے شاعروں کی جو ہے نا توجہ کا مرکز رہا چنار کا درخت۔ تو چنار کے درخت لگانے کے بعد اس کا جو سایہ ہوتا ہے بڑا مزیدار سایہ ہوتا ہے، بہت خوبصورت دکھتا ہے یہ چنار۔ سردی کے موسم میں پتے گرا دیتے ہیں، اور جب یہ خزاں کے موسم میں پتے گرا دیتے تو اس کی پتوں کا رنگت سرخ، پہلے زرد ہوتا ہے، پھر اس کے بعد سرخ ہوتا ہے، تو اس کا ایک بڑا مزہ ہوتا ہے اس کی رنگت میں۔ تقریباً پہلے تو اس کی مثلاً ابھی یہ جو مئی سے لے کر یا اپریل سے لے کر ستمبر کے آخر تک اس کے پتے جو ہے نا اس طرح گرین ہوتے ہیں، پھر اکتوبر میں اس کے پتے زرد ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر نومبر کے اور دسمبر میں اس کے پتے سرخ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ گر جاتے ہیں پھر۔ تو اس کی جو پتوں کا خد و خال بھی بڑا پیارا ہے، اس کا ایک رنگت، 3 رنگیں بدلتے ہیں موسم کے ساتھ ساتھ۔ تو بہت بہترین چیز ہے، لگانے میں بھی بڑا آسان ہے۔ تو چنار کے بارے میں آپ کو بتانا تھا کہ چنار، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا پر زبانی طور پر پاکستان میں تو بہت نعرے اور یہ کہ درخت لگانا چاہیے، اور یہ موسمیاتی تبدیلی کے نقصانات کا اظہار درختوں سے ہوتا ہے، لیکن زبانی کلامی بات ہے نا، ادارے بھی زبانی کلامی بات کر رہے ہیں۔ اسمبلیاں، چاروں صوبائی اسمبلیاں اس ملک کی، اور وفاقی اسمبلیاں اور سینٹ وغیرہ میں تو صرف زبانی کلامی باتیں ہو رہی ہے، اسی طرح ادارے بھی زبانی کلامی باتیں پر جو ہے نا وقت گزار رہے ہیں۔ تو یہ ہے کہ عوام نے خود جو ہے نا اٹھ کر یہ کام کرنی چاہیے، خاص کر اپنے آس پاس، کیونکہ ریاست تو فلاحی نہیں ہے، تو اسی وجہ سے جو ہے نا آج کل 14 اگست کا دن ہے، سب جو ہے نا جھنڈوں سے اور اس چیزوں سے ملک کو سنوار رہے ہیں، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے، ہمارے عوام کو بیچاروں کو شعور کی کمی ہے کہ پاکستان کی GDP پر کیپٹا انکم، فی کس آمدنی جس میں اردو کہا جائے، $1500 US ہے۔ پوری خطے میں پاکستان سب سے پیچھے ملک ہے، سب سے پیچھے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں بھارت ہم سے جو ہے نا 2880 ہے اس کا جو ہے نا، ہم سے فی کس آمدنی میں زیادہ ہے، اور ہم نعروں میں وقت ضائع کریں، نعروں میں نہیں، ایکشن پر لگے گا، ایکشن پر کام ہونا چاہیے، تاکہ جو ہے نا ہماری ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس بھی بڑھ جائے، فی کس آمدنی بھی بڑھ جائے۔ یہ جو ہے نا نعروں سے نہیں بلکہ کام سے، کمٹمنٹ سے، اسٹیٹ کی سب سے پہلے تو اسٹیٹ کا کمٹمنٹ ہونا چاہیے ترقی کے بارے میں، اس کے بعد اداروں کا، اور اس کے بعد عوام کا، تب جا کے جو ہے نا، ورنہ یہ جو باجے بنانے اور باجے بجانے سے اور
جھنڈے لہرانے سے اور ڈیکوریشن کرنے سے میرے خیال میں یہ ملک ترقی نہیں کرے گا، اتنا میں بتاؤں۔ تو آج کچھ پارسل بھیج رہے جو ہے محمد عرفان بھائی ہے، ان کا تعلق گجرات سے ہے، ان کی پارسل میں بھی گرافٹیڈ پیکان اور مالابار پالک، یہ ساگ دینے والا ایک پلانٹ ہے، مالابار پالک کا ایک پودا، بلیک بیریز، چیریز اور بھی دانہ، اس طرح مختلف پودے بھیج رہے ہیں۔ یہ محمد رمضان صاحب ہے، اس کے لیے چیڑ کا درخت اور بیریز میں کچھ پودے لکاٹ یہ بھیج رہے ہیں۔ سیما کلید اس کا تعلق ٹوکرنیز بیک لاہور سے ہے، اور ان کے لیے ٹماریلو ٹومیٹو کی 2 پودے، ریسبیری اس میں کی 2 ویرائٹیز، اور یہ سیما کلید کا دوسرا پارسل ہے، اس میں ریڈ گوجی بیری کی 10 پلانٹس ہیں۔ اور فیض چشتی صاحب ہے، ان کی پارسل میں جس کا تعلق لاہور سے، ان کی پارسل میں تھورنلیس چیسٹر بلیک بیری اور انگور، سندر خانی اور بلیک بیریز کی پودے۔ اچھا، یہ سید عبدالقیوم صاحب ہے، جان والا فیصل آباد سے ان کا تعلق ہے، ان کی پارسل میں 4 جو ہے دیودار کے پودے، 4 کائل کے پودے اور 1 چیڑ پائن، 3-4 شابلود کے پودے بھیج رہے ہیں۔ محمد عرفان بھائی کی پارسل میں یہ ایک پائن ایپل کا پودا، 2 نیکٹرینز، 1 سلور بیری، ریڈ گوجی بیری۔ اچھا، محمد عرفان جو اس کا تعلق گجرات سے، ان کی تقریباً 5 پارسلز ہیں۔ تو اس کی ایک پارسل میں 10 پودے بوسن ریڈ ریسبیری کی، پودے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ محمد عرفان بھائی ہے، اس کا تعلق بھی گجرات سے ہے، اور یہ انہی کا پارسل ہے۔ اس میں بلیک پلمیٹا، انجیر، اورنج فائر بیری، ڈریگن فروٹ کی، تائید ڈریگن فروٹ کی کچھ 5-6 پودے، اور پنک واٹر میلن، پلم، جیک فروٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ جیک فروٹ کا پودا ہے۔ تو آج پھر سے فوکس کرنی تھی چنار پر، کیونکہ آج کل مانسون کی بارشیں ہو رہی ہے پوری پاکستان میں، اور چنار کی درخت یا اس طرح کی شیڈی جو سایہ دار درخت ہے، مثلاً کائل ہو گیا، دیودار ہو گیا، چیڑ ہو گیا، سفیدہ ہو گیا، اس طرح کی درختوں کا بہت اچھا ٹائم ہے، اور میرے خیال میں نعروں سے نہیں اور کمٹمنٹ سے کام ہونا چاہیے جی۔ اللہ حافظ۔